اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مدینہ میں اسلام۔ بیرون مکہ جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے پہلے ذکر کیا گیا ہے 5 افراد کے بعد جو 6 ہیں ان کا تعلق مدینہ کے قبیلے خزرج سے ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عوف بن حارث بن رفاعہ، عقبہ بن عامر بن نابی، رافع بن مالک بن اجلان، جابر بن عبداللہ بن راب۔ یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ ادھر اہل یثرب جب کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں ذکر پہنچاتے تو ان سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے، اس کی بعثت کا زمانہ آن لگا ہے، ہم اس کی میت میں تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کے پاس پہنچ کر دریافت فرمایا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا وہ تم پر سبقت نہ کرنے پائیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں، بس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ وعدے کے مطابق اگلے سال سن 12 نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے، 10 خزرج سے اور 10 اوس سے۔ خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن رعاب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، اور نئے 5 یہ تھے: معاذ بن حارث، معاذ بن افرا، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن ندلہ، اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی یہ تھے: ابو الہشم عویم بن سعدہ۔ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، من گھڑت بہتان نہ لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اس دنیا ہی میں اسے اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ یثرب میں اسلام کی دعوت۔ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرما دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا، پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حفیر سے کہا، ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو۔ اسید نے اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے۔ انہیں اسد نے دیکھا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کی سچائی بیان کرو۔
حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور سنیں، اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، ناگوار گزرے تو جو بات بھی آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔ انہوں نے کہا، تم نے انصاف کی بات کہی، اور اپنا حربہ نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسے قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت اسید واپس ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک حیلہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے دونوں سے گفتگو کی، واللہ مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ البتہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب نے وہی سلوک کیا جو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے، حق کی شہادت دی، پھر قوم میں واپس گئے اور کہا، اے بنو عبد الاشہل، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد عورت ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو، صرف ایک آدمی تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا۔ احد کے دن یہ اسلام لایا اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا۔ پھر اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ واپس تشریف لائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔